شاکر شجاع آبادی۔ ملتان یوں بھی ایک خوبصورت شہر ہے، مگر جوں جوں گرمیوں کا زور ٹوٹتا ہے اس کا حسن اور بھی نکھر جاتا ہے۔ یہ 2 برس پہلے کی بات ہے، وہ ستمبر کا مہینہ تھا۔ مجھے ملتان کا سفر درپیش تھا۔ ملتان کو چاہنے کے بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے ایک شاکر شجاع آبادی بھی ہے۔ یوں تو وہ شجاع آباد کا رہنے والا ہے، لیکن ملتان اس کی پہچان کا مرکز ہے۔ شاکر سے میرا پہلا تعارف اس کے ایک شعر کے حوالے سے ہوا جو میرے دوست نے مجھے سنایا تھا۔ شعر کیا تھا؟ ایک جہان مانی تھا جس میں عام لوگوں کی محرومیوں کا ذکر دلچسپ انداز میں کیا گیا تھا۔ لوگوں کی محرومیوں کو موضوع سخن بنایا ہے۔ اسی دوران ایک جگہ پر یار عزیز رؤوف کلاسرا سے ملاقات ہوئی۔ وہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ باتوں باتوں میں نے رؤوف کو یہ شعر سنایا تو اس نے بھی جی بھر کر داد دی اور بتایا کہ شاکر شجاع آبادی سرائیکی شاعری کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ میں نے کچھ اور تجسس کیا تو معلوم ہوا کہ دنیا جسے شاکر شجاع آبادی کے نام سے جانتی ہے، اس کا اصل نام محمد شفیع ہے، اور وہ شجاع آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں راجہ رام میں پیدا ہوا۔ 1994 میں اس پر فالج کا حملہ ہوا اور اس کے بعد وہ بولنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا۔ اب وہ بولتا ہے تو صرف اس کے گھر والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ مشاعروں میں وہ جاتا ہے تو اس کا بیٹا اس کی ترجمانی کرتا ہے۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ کیسی عجیب بات ہے کہ شاکر خود تو قوت گویائی سے محروم ہو گیا، لیکن وہ لاکھوں محروم لوگوں کی آواز بن کر ابھرا۔ ایک ایسی آواز جو مفلسوں کے دلوں اور کچے صحنوں سے اٹھتی ہے اور وڈیروں کی پختہ حویلیوں اور اقتدار کے بلند ایوانوں میں گونجتی ہے۔ اب یہ آواز سرائیکی کی پہچان بن گئی ہے۔ شاکر شجاع آبادی اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ اسے قبول عام حاصل ہے۔ وہ مشاعروں کی جان ہے۔ عام محنت کش ہو یا سیاسی، سب اس کے کلام کو اپنے دلوں کی آواز جانتے ہیں۔ یہ محبت، یہ شہرت اس کے حصے میں آئی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، یہ آج سے 2 برس پہلے کی بات ہے۔ یہی ستمبر کا مہینہ تھا۔ اس روز ملتان کے لیے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ملتان ریجنل آفس کے ریجنل ڈائریکٹر ذوالفقار کھوسہ صاحب سے درخواست کی کہ شام کو ایک سرائیکی مشاعرے کا اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ اس میں شاکر شجاع آبادی بھی اپنا کلام سنائیں۔ کھوسہ صاحب نے بتایا کہ شاکر صاحب کی طبیعت آج کل خراب رہتی ہے اور تقریبات میں نہیں جاتے، لیکن وہ کوشش کریں گے کہ شاکر صاحب ہمارے مشاعرے میں آ جائیں۔ وہ ہر لحاظ سے ایک یادگار مشاعرہ تھا جس کے انتظامات کا سہرا ذوالفقار کھوسہ صاحب اور ملتان کے ریجن کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر محترمہ شاہدہ تنویر کے سر ہے۔ ملتان جائیں تو سرائیکی زبان کے اسکالر اور کئی کتابوں کے مصنف ڈاکٹر خالد اقبال ملاقات کے لیے ضرور تشریف لاتے ہیں۔ اس مشاعرے میں بھی انہوں نے شرکت کی۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں اب سرائیکی زبان کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس میں ڈاکٹر خالد اقبال اور سرائیکی زبان و ادب میں پی ایچ ڈی کرنے والے ڈاکٹر نسیم اختر صاحبہ سرائیکی زبان و ادب کی ترویج کے لیے متحرک کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس روز مشاعرے میں رات 12 بجے تک لوگ یکسو ہو کر بیٹھے رہے، جس میں شاکر شجاع آبادی کے علاوہ دوسرے معروف سرائیکی شعراء نے شرکت کی۔ اس کی نظامت معروف دانشور اور استاد جناب امتیاز بلوچ صاحب نے کی تھی۔ اس روز میں نے قریب سے شاکر کو دیکھا اور سنا، مشاعرے کے دوران بھی اور مشاعرے کے بعد بھی۔ شاکر کی شاعری کا بنیادی موضوع امیروں اور غریبوں کے درمیان فرق ہے۔ شاکر محنت کش ہے اور محنت کشوں کی زندگیوں کے دکھ بخوبی جانتا ہے۔ کیسے محنت کش دن بھر مزدوری کی چکی میں پستے رہتے ہیں۔ وہ خدا سے التجا کرتا ہے، میرا رازق رعایت کر نمازہ رات دیاں کر دے، جو روٹی شام دی پوری کریں دیں شام تھی ویندی۔ شاکر کے ہاں غزل کی خاص شگفتگی ملتی ہے جس میں معاشرتی تفریق کا رنگ جھلکتا ہے۔ انہاں دے بال ساری رات روندن بخت سم دے نہیں، انہاں دے بال ساری رات روندن بخت سم دے نہیں، جنہاں دے کہیں دے بالاں کو کھلیں دے شام تھی ویندی۔ شاکر ظالمانہ نظام معیشت میں بھی امید کا دیا روشن رکھتا ہے۔ اسے یقین ہے کہ محنت کبھی رائگاں نہیں جاتی، ایک نہ ایک دن اس کا صلہ ملتا ہے۔ اس روز مجھے یوں لگا شاکر سے میرا رشتہ صدیوں پرانا ہے۔
پھر میری